نمائندگی ہے۔ یہاں کے بجنے والے ترانوں میں ایک منفرد قسم کا پیغام دیا جا رہا تھا۔ ترکی میں سے فلسطین کے لیے اٹھنے والی یہ آواز اس بات کا شاخسانہ تھی کہ شاید اب یہ معاملہ صرف عرب دنیا تک محدود نہیں رہ گیا۔ بعض تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ ترکی کی حکومت نے عملی طور پر اس تمام کوشش کو سپورٹ کی ہے۔ ان تجزیہ نگاروں کے خیال کے مطابق ترکی کی طرف سے آنے والے دنوں میں اپنا سکہ مسلم دنیا پر جمانا ایک انتہائی اہم کام ہے، اور مسلم دنیا پر یہ سکہ اس وقت تک نہیں جمایا جا سکتا جب تک فلسطین جیسے معاملے کو جوش و خروش سے سامنے نہ لایا جائے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس تمام کوشش میں بین الاقوامی سیاست یا ڈپلومیسی حاوی ہے، یہاں پر جینوئن جذبات بھی سامنے آتے ہیں۔ ترکی کے علاوہ باہر کی دنیا سے آنے والے مہمانوں کی شمولیت اس فنکشن میں اس وجہ سے بھی اہم تھی کہ ان کی موجودگی ترکی کے اس سٹینس کو انڈورس کرتی ہوئی نظر آتی ہے، یعنی یہ معاملہ صرف ترکی تک محدود نہیں ہے۔ ترکی میں ہونے والی اس تمام کوشش کو مسلم دنیا کے ممالک نے بھی سپورٹ کی ہے، تبھی تو اس سمبولک فنکشن میں بھی آپ کو مسلم دنیا سے آنے والے مہمانوں کے مختلف رنگ نظر آ رہے ہوں گے۔ یہاں پر ہر کسی کو بہت خوش دلی سے بلایا گیا۔ ان لوگوں کی موجودگی اور ان کی مدد اس کوشش کو بین الاقوامی ایوانوں تک پہنچانے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ یقیناً اس جگہ پر بولنے والے اپنے اپنے ملک کی نمائندگی بھی کر رہے تھے، لیکن ہر کسی نے حوالہ فلسطین کا ہی بنایا ہوا تھا۔ We have all gathered together in Malaysia, Indonesia and so on. All of us agree that whatever happened, we will all with the Turkish convoy and also the all NGOs convoy from all over the world. We have gathered more than 20,000 people, alhamdulillah, from Malaysia, Indonesia and so on. They gather together to contribute and to make dua so that all the convoy will be success go into Gaza. More than 50 NGOs from the Southeast Asia agreed to combine, inshallah, support all the way to Gaza. Even though if the Israel attack us, even though if they stop us, if we have to swim, we will swim to Gaza. جب تقریر کا یہ سلسلہ شروع ہوا تو ہر تقریر میں اسرائیل پر لعن طعن کی گئی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ترکی نہیں ہے بلکہ غازہ سٹرپ کا وہ حصہ ہے جس کے لیے یہ تمام سپلائیز جا رہی ہیں۔ ترکی کی سرزمین پر کھڑے ہو کر اسرائیل کے خلاف اس قسم کی بات انہونی تو یقیناً نہیں ہے، مگر پھر بھی ترکی کے لیے شاید مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔ اسی وجہ سے تو مجھے یہ سوچ بار بار آ رہی تھی کہ اگر ترکی کی حکومت کی مدد اس تمام کوشش میں شامل نہ ہوتی تو شاید آج اس جگہ پر یہ فنکشن اس شدمت کے ساتھ نہ ہو رہا ہوتا، اور نہ ہی بین الاقوامی مہمانوں کو اتنی کھلی چھوٹ کے ساتھ یہاں پر بات کرنے کی اجازت دی جاتی۔ اسرائیل کے خلاف امڑتے ہوئے یہ جذبات صرف کسی مذہبی نظریے کا ہی نتیجہ نہیں ہے۔ اسرائیل کی سفارتکاری نے مسلم دنیا کے ہر ملک کی دل آزاری کی ہے، تبھی تو ہر کوئی دل جلائے بیٹھا ہے، اور فلسطین اس فرسٹریشن کا حصہ بن چکا ہے جو مسلم دنیا میں ہر طرف پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ویسے بھی فلسطین کی غازہ سٹرپ تک مدد پہنچانے کی یہ پہلی کوشش تو ہے نہیں، لہٰذا یہاں پر موجود بہت سے لوگ اور ان سے منسلک تنظیمیں اسرائیل کے مظالم سے بخوبی واقف ہیں، تبھی تو ہر شخص کی زبان پر اسرائیل کے خلاف نہ صرف غم اور غصہ تھا بلکہ ایک قسم کا چیلنج بھی۔ جو تقاریر میں جوش و خروش پیدا ہوتا گیا تو کراؤڈ نے بھی رسپونڈ کرنا شروع کیا۔ اگرچہ بدلتے ہوئے موسم نے کئی مرتبہ یہاں پر بارش کا سلسلہ جاری رکھا، مگر پھر بھی کسی نے یہاں سے جانے کی کوشش نہیں کی۔
کبھی دھوپ نکلتی تھی اور کبھی بارش ہوتی تھی، کبھی ٹھنڈی ہوا چلتی تھی اور کبھی کبھار 5 گھنٹے کی طویل نشست کی کمزوری لوگوں پر طاری ہوتی نظر آتی تھی، لیکن پھر بھی ہر موقع پر جھنڈے لہرا لہرا کر اسرائیل کے خلاف نعروں کا جواب دیا گیا اور فلسطین کے حق میں ووٹ ڈالے گئے۔ اس سفر کا آغاز کرتے ہوئے ہم نے سوچا نہیں تھا کہ یہ کوشش اتنی سنجیدہ ہو سکتی ہے۔ اس ادراک کے نہ ہونے کی ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر معاملات کچھ اس قسم کے ہیں کہ دنیا کا ہمیں خیال ہی نہیں رہتا، اور ویسے بھی غزہ کی مدد کی پچھلی جتنی بھی کوششیں کی گئیں اس میں کبھی کسی پاکستانی نے شرکت نہیں کی۔ یہ ایک حیران کن عمل ہے کہ مذہبی جماعتیں ہوں یا سیاسی جماعتیں، ہر کوئی فلسطین کی بات کرتا ہوا نظر تو آتا ہے، لیکن عملی طور پر دنیا میں فلسطین کے حوالے سے جو بھی کوشش ہو رہی ہے، پاکستان کی طرف سے وہاں پر کسی قسم کی کوئی نمائندگی نہیں ہوتی۔ یہاں کے منتظمین نے ہمیں بتایا کہ پاکستان کی طرف سے چند ایک پارلیمنٹیرینز کو دعوت دی گئی تھی، مگر وہ اپنی مصروفیات کی بنیاد پر یہاں پر نہ آ پائے۔ سعودی عرب اور ایران جیسے ممالک کی غیر موجودگی تو سمجھ آتی ہے، لیکن پاکستان کے اندر وہ تمام مذہبی جماعتیں جو ہر دم فلسطین کی بات کرتی ہیں، ان تمام کاوشوں سے پرے کس طرح رہ سکتی ہیں؟ شاید دوسرے معاملات کی طرح فلسطین سے کمٹمنٹ بھی ایک محض نعرہ ہے جو وقت آنے پر لگایا جاتا ہے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا۔ یہ نشست ہماری توقعات سے بہت طویل ہو گئی تھی۔ ایک اور دلچسپ امر میڈیا کی موجودگی، یا یوں کہنا چاہیے ان کی غیر موجودگی تھی۔ اگرچہ اسلامی ممالک سے متعلق یہاں پر ٹیلی ویژن چینلز بھی نظر آئے اور اخبارات کے صحافی بھی، مگر مغربی دنیا سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے چینلز یہاں پر موجود نہیں تھے۔ نہ ہمیں CNN نظر آیا، نہ ہمیں BBC نظر آیا، اور نہ ہی کہیں پر فاکس، CBS اور اس قسم کے دوسرے چینلز جو کسی بھی اہم موقع پر موجود ہوتے ہیں، یہاں پر اپنی موجودگی ثابت نہ کر سکے۔ اس سے آپ کو احساس ہوگا کہ میڈیا کے اندر کس قسم کا تعصب پایا جاتا ہے۔ ہم نے آنے والے دنوں میں دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ بحری بیڑا فلسطین کی طرف رواں دواں ہوگا تو اس وقت مغربی میڈیا اس کی کوریج کس طریقے سے کرے گا۔ فی الحال تو ہم کو یہاں پر مقامی صحافی یا مقامی صحافیوں کے ساتھ کام کرنے والے گورے صحافی ہی نظر آئے۔ مسلم دنیا سے نمائندگی کافی اچھی تھی۔ یقیناً اس واقعے سے متعلق شروع میں جتنی بھی کوریج کی جا رہی ہے وہ اس میڈیا کے ذریعے ہی دنیا تک پہنچے گی۔ آیا مغربی دنیا کے اخبارات، جرائد اور ٹی وی چینلز اور ریڈیوز ان ایشوز کو اٹھائیں گے یا نہیں، یہ اس میڈیا کا بہت بڑا ٹیسٹ ہے جو ہمیشہ ہم کو آبجیکٹیوٹی اور اصولوں کے لیکچر دیتا رہتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے کو مغربی میڈیا کور کس طرح کرتا ہے۔ اس کشتی کو روایتی مذہبی جوش و خروش کے ساتھ وداع کیا گیا۔ ہر کوئی اس جہاز کی موجودگی اور اس کا ہونے والا سفر انتہائی سنجیدگی سے لے رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ فلسطین کے لیے امداد نہیں بلکہ آزادی کا پروانہ جا رہا ہے۔